وفاقی وزیر اطلاعات کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ LOC کا دورہ۔ عطا تارڑ نے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ صحافیوں کو وہ مقامات دکھائے جنہیں بھارت مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیتا رہا۔ میڈیا نمائندگان نے زمینی حقائق اور حالات کا خود مشاہدہ کیا۔ مقامی آبادی سے بھی بات کی۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات کا ایک بار پھر واضح پیغام۔ صدر آصف علی زرداری سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بات چیت۔ صدر مملکت کا مودی سرکار کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ کہا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ چینی سفیر کا پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ۔ امن و استحکام کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کا وعدہ۔ بھارت نے جارحیت دکھائی تو افواج پاکستان منہ توڑ جواب دے گی۔ وزیر اطلاعات اور DG ISPR کی سیاسی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور MQM قیادت کی شرکت۔ سیاسی قائدین کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ تحریک انصاف بریفنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ بھارت باز نہ آیا، ایک بار پھر شرنگیزی۔ لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ۔ پاک فوج کا بھرپور جواب۔ دشمن کی بندوقیں خاموش۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق نقیال، کوئرٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ پاک بھارت کشیدگی، مودی سرکار کے الزامات اور جارحانہ اقدامات پر بحث کی جائے گی۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی الزام تراشی اور آبی دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور کیے جانے کا امکان۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی لانے کی کوششیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتی شیڈیول۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ ایرانی وفد اسلام آباد سے منگل کو بھارت روانہ ہوگا۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ معاشی اشاریوں کا جائزہ لے کر پالیسی ریٹ جاری کیا جائے گا۔ بنیادی شرح سود اس وقت 12% پر ہے، جسے گزشتہ اجلاس میں مستحکم رکھا گیا تھا۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں بادل برسے۔ بکھر میں ژالہ باری، ایبٹ آباد، نتھیا گلی، ایوبیہ، کوہاٹ، سوابی میں بھی موسلادھار بارش۔ کرک کے ندی نالوں میں طغیانی، 2 افراد ریلے میں بہہ کر جاں بحق۔ کنڈیاروں میں آسمانی بجلی گر جانے سے 4 مکانات کو آگ لگ گئی۔ چھت گر جانے سے خاتون جاں بحق ہوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ جامعہ کراچی میں پھٹنے والی 84 انچ کی پائپ لائن کی مرمت مکمل۔ واٹر کارپوریشن کا دھابیجی پمپنگ اسٹیشن سے آج پانی کی فراہمی بحال کرنے کا دعویٰ۔ حکام کو پائپ لائن دوبارہ پھٹنے کا بھی خدشہ۔ شہر کا 35% علاقہ تاحال پانی سے محروم۔ وطن اور اس کی سلامتی، شخصیات اور لیڈرشپ سے کہیں زیادہ اہم۔ قومی اتحاد اور یکجہتی کے اظہار کو بانی کی شرکت سے مشروط کرنا ناعاقبت اندیشی۔ قومی مسئلے کو بانی کی رہائی سے جوڑنا حب الوطنی نہیں۔ خواجہ آصف کا رد عمل۔ پروگرام دو ٹوک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے کہ ان کی ساری توجہ بانی کی رہائی پر ہے، قومی مفادات پر نہیں۔ پاکستان پہل نہیں کرے گا۔ اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو اس سے 2 ہاتھ آگے جائیں گے۔ بھارت کی اشتعال انگیزیاں، پاکستان دنیا کو سچ بتائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو صورتحال سے آگاہ کرنے کا فیصلہ۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے خلاف آواز بلند کی جائے گی۔ عالمی برادری پر واضح کیا جائے گا، بھارتی اقدامات سے امن کو شدید خطرہ ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان کے مستقل مندوب کو ہدایت۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن، پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش مسترد۔ پاکستان کی ایک بار پھر عالمی سطح پر شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش۔ وزیر اعظم کا ملیشین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر تشویش کا اظہار۔ میاں شہباز شریف نے کہا، پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن،
کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے۔ عالمی تحقیقات میں ملیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کا روسی ہم منصب سے رابطہ، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا مسترد۔ سرگئی لاروف کا موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار، تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی سے گریز کرنے کا مشورہ۔ نائب وزیر اعظم کا ملیشیا کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ سنتاس معاہدے کی معطلی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ وفاقی وزیر داخلہ کی مسقط میں عمانی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گفتگو۔ جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا، محسن نقوی کا عزم۔ پاک بھارت کشیدگی، حکومت کا بڑا فیصلہ، پاکستان نے بھارت سے ہر قسم کی اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ دیگر ممالک کے برآمدات جو بھارت کے لیے ہوں ان پر بھی پابندی عائد۔ وزارت تجارت کے حکام کے مطابق قومی سلامتی اور عوامی مفاد کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن، OIC کا اظہار تشویش۔ مقبوضہ کشمیر میں اسلاموفوبیا، نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں کے خلاف انتقامی حملوں پر شدید تنقید۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی، اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندوں کو مقبوضہ وادی تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ خلیج تعاون کونسل کا بھی پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، مذاکرات سے مسائل کا حل نکالیں، سیکرٹری جنرل کا مشورہ۔ پاکستان نہ کل جھکا نہ آج جھکے گا، مسلمانوں کے قدموں کی چاپ سرحد پار پہنچ رہی ہے۔ واگا بارڈر پر پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کی گونج، پرچم اتارنے کی پروقار تقریب، پنجاب رینجرز کے جوانوں کی پریڈ، دشمن پر لرزہ تاری، پاک دھرتی کے بیٹے دفاع وطن کے لیے ہر دم تیار۔ مودی کو شوق ہے تو لڑ کر دیکھ لے، علماء اکرام پاک فوج کے شانہ بشانہ، بھارتی الزامات کی مذمت۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 50 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی کابینہ نے ریزرو فوج غزہ بھیجنے کی منظوری دے دی، ٹینک فلسطینی علاقوں میں پہنچنا شروع۔ القسام بریگیڈ کا جوابی وار، ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یمن پر حملے کا اعلان، امریکی طیاروں نے یمنی علاقے الحدیدہ گورنر میں 3 مقامات کو نشانہ بنایا۔ یمنی حوثیوں کا بھی بھرپور جواب۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ایئرپورٹ کے قریب میزائل حملہ، 8 افراد زخمی، متعدد گاڑیاں تباہ، کئی پروازیں منسوخ۔ ایران نے قاسم بصیر نامی بیلسٹک میزائل تیار کر لیا، میزائل 1200 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت سے لیس۔ ایرانی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عازمین حج کی مکہ مکرمہ آمد کا سلسلہ جاری، سعودی حکومت نے حج سیزن کے دوران سیاحتی ویزا رکھنے والوں کو مکہ مکرمہ میں رہائش فراہم کرنے سے خبردار کر دیا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق خلاف ورزی پر 1 لاکھ ریال جرمانہ اور بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ بغیر پرمٹ بغیر حج ادا کرنے والوں پر 20,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ اور PSL میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی، فاتح ٹیم نے 168 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ عرفان نیازی کے 21 گیندوں پر ناقابل شکست 48 رنز۔ آج ملتان میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز میں زور کا جوڑ پڑے گا۔